14 نکاتی یہ MOU ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے، ایران کی نیوکلیئر پاور. جی کیونکہ اگر ہم بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالیں تو اصل جڑ جو ہے وہ تو ایران کی نیوکلیئر پاور حاصل کرنے کی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں خواہش ہے. جی اور امریکہ آبویسلی یہ نہیں چاہتا. تو یہ 60 دن، یہ 60 دن آپ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس پہ بھی بڑی، جس طرح آپ نے بات کی، فیوچر میں فلمیں بھی بن سکتی ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن ٹو 60. بالکل بالکل. جس طرح ایران عراق جنگ پہ بھی بڑی فلمیں بنی. جی یہ بہت انفارچونیٹ ہے، یہ انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں. ہمارا برین جو ہے، ہمارا کوگنیٹیو سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم ہیپی موومنٹ بھول جاتے ہیں، اور جو دکھ دینے والے لمحات ہیں نہ صرف یہ کہ ہم انہیں یاد رکھتے ہیں بلکہ انہیں دہراتے بھی ہیں، لکھتے ہیں، ان پہ فلمیں بناتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے نیوکلیئر انریچمنٹ کا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کبھی بھی پرابلم تھا ہی نہیں. یہاں پہ کوئی بھی انریچڈ یورینیم لینے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، کیونکہ ایک JCPOA جو ہے ایک بہت ہولسٹک معاہدہ آلریڈی موجود تھا. براک اوباما اس کو کر چکے ہوئے تھے، اور اس معاہدے کی شرائط کے طور پہ ایران جو ہے وہ انریچڈ یورینیم روس کے حوالے کر چکا ہوا تھا. اپنی تمام جو انریچمنٹ فیسلٹیز ہیں اس کے دروازے کھلے تھے. IAEA کے انسپیکٹر وہاں پہ دن رات جس ٹائم چاہتے ان اناؤنسڈ وہاں آ سکتے تھے. وہاں پہ ٹوٹل مانیٹرنگ تھی. اپنا تمام پروفائل اپنے سائنٹسٹ کا ایون وہ دے چکے ہوئے تھے. پیسفل جو ہے 3.5 to 6% وہ انریچ کر رہے تھے. تو انریچ یورینیم کوئی مسئلہ نہیں ہے. بدلے میں ان کی سینکشنز جو ہیں ہٹنی تھیں، جو کہ اوباما نے پھر نہیں ہٹائیں. وہاں پہ وہ جو انسیڈنٹ ایک بچی کا ہو گیا تھا IRGC کی جو ہے وہ تحویل میں اس بچی کا کوئی پرابلم تھا، اس کی انفارچونیٹلی موت ہو جاتی ہے، جس کا مغرب فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سینکشنز بھی ریلیف نہیں ہوتی. تو وہ ایک مکمل ایک ایسی ڈیل تھی جس میں ویسٹ کا ہی فائدہ تھا، ایران کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو آپ کا جو سوال تھا کہ انریچڈ یورینیم کے لیے امریکہ پھر سے آ گیا، نہیں. انریچڈ یورینیم اب ایران کے پاس اس حد تک ہے، ایون 60 سے 90% تک ہے. اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ میں لیک خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ نیوکلیئر کے جو دیکھیں وہ نیوکلیئر وار ہیڈ ہے، پھر آپ کو سینٹر فیوزز چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ کو کچھ ایسا، ظاہر ہے یہ ہم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو کچھ ایسا بھی چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اور پھر اس کو ایک آرسنل بنانا ہے نا، اس کو ایک ہتھیار بنانا ہے. تو یہ خبریں بھی مارکیٹ میں ہیں کہ ان کے پاس یہ بھی ہیں. تو یہ پرابلم نہیں تھا کہ آپ نے یہاں پہ، یہ ایک پریٹینس تھا، اور یہ اسرائیل کی ایک پش تھی کہ ٹرمپ جو ہیں وہ آخری ایسے پریزیڈنٹ ہیں جن کو ہم پش کر سکتے ہیں، کیونکہ غزہ کے جینوسائیڈ کے بعد جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کی پبلک اوپینین ہم سے ہٹ چکی ہوئی ہے. ہم شاید یہ لیوریج لے نہ پائیں، چونکہ ہم یہ لیوریج دوبارہ لے نہیں پائیں گے. لوگ ہم سے نفرت کرنے لگ گئے ہوئے ہیں، اور اس نفرت کے نتیجے میں شاید ہم لوگوں کو آمادہ نہ کر سکیں کہ جی ہر وہ چیز جو اسرائیل کی دشمن ہے وہ ٹیررسٹ ہے بائی ڈیفالٹ، اور دنیا اس کو بائی کرتی ہے اور ٹیررسٹ مارنے کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہے. شاید یہ ہمارا آخری موقع ہو. تو یہ نیوکلیئر کا ایشو نہیں تھا، اس میں ایک پہلو اسرائیل کا ہے اور اس کے ہیجمونک وینچرز کا، اور امریکہ خود آ گیا ایک ویکینڈ وار کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا پیئر کمپیٹیٹر چائنا ہے. تو یہ لنچ پن ہٹانے کے بعد اس نے چائنا کی طرف آنا تھا. وہ ایران بہت ریسورس رچ ہے، تو وہ ایران کے جو ریسورسز ہیں اس کو کرنٹ رجیم کے انڈر رہتے ہوئے سوئفٹ سسٹم کا میں ایڈ نہیں کرانا چاہتے. وہ اس کو گلوبل مارکیٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن عراق کی طرح کہ سارے جو آئل کا ریونیو ہے وہ پہلے امریکہ جاتا ہے، پھر بھیک کی صورت میں دوبارہ عراق آتا ہے. تو یہ ایران کا بھی یہی حال کرنا چاہتے تھے. لیکن جنگ ایک ایسی چیز ہے جس کا آؤٹ کم ہمیشہ آرگینک ہوتا ہے. ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے ایک ایونٹ جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے اگلے ایونٹ کو، اگلا ایونٹ ٹریگر کرتا ہے. تو اور جیسے مولا علی کے ساتھ ایک کال جو ہے منسوب کیا جاتا ہے کہ میں نے خدا کو اپنے فیصلوں کی ناکامی سے پہچانا. تو آپ کو نہیں، اگر آپ اسپرچولی نہ بھی دیکھیں، آپ بہت ٹینجیبلی بہت سبجیکٹیولی دیکھیں، تو بھی جنگ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو آپ شروع کر سکتے ہیں، بعد کا آؤٹ کم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا.